صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. آج کا دن نہایت ہی مبارک دن. آج ایک ذات کا ظہور نہیں ہوا، ایک دین کا محافظ آیا، اصل دین کا بانی آیا، ایک اصل مذہب کا بانی آیا. دین رسول کا ہوتا ہے، مذہب امام کا ہوتا ہے. صرف امام کے آنے سے جب دن مبارک ہو جائے، خدا جانے آنے والا کتنا مبارک ہو. اللہ اکبر. دن اکیلا مبارک نہیں ہوتا، دن کی ہر گھڑی مبارک ہوتی ہے، ہر لمحہ مبارک ہوتا ہے. جب یہ مبارک ہوتا ہے، یہ جب تک برکت کا تصور رہتا ہے چلتا رہتا ہے. جملہ کہہ دوں، ان کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ برکتیں چلتی رہتی ہیں. یہ چلتی وہی دن ہفتے بن جاتے ہیں، وہی برکت والے دن عشرے بن جاتے ہیں، وہی مہینے بن جاتے ہیں، وہی سال بن جاتے ہیں، وہی صدیاں بن جاتے ہیں، صدیاں مل کے زمانے بن جاتے ہیں. جن کے مبارک ہونے سے زمانے مبارک ہو جائیں، اسے سجدہ ہے وہ امام زمانہ ہو گیا ہے. آج آنے والا اکیلا رسول نہیں آیا، ایک رسول آیا جو اصل ہے، اصل رسول اصل ہے، اور جو اس کا ساتھ جانشین ہے. چونکہ مذہب امام کی طرف ہوتا ہے منسوب، دین رسول کی طرف ہوتا ہے. دین رسول کا ہے، مذہب امام کا ہے. ہمارا مذہب جعفریہ ہے اور دین اسلام رسول کا. آج وہ آنے والا ہے. اور یہ کہہ کر پہلا آنے والا ان اماموں میں امیر المومنین ایک ہے. غور فرما رہے. خدا جانے کون مومنین ہیں جن کا امیر مولا ہے. یہ دنیا کے مومنین مراد نہیں، انبیاء مراد نہیں. 11 امام دیکھیں، یہ 14 مل کے 12 اماموں میں علی امیر المومنین. 11 مومنین ہیں، علی امیر المومنین. خدا جانے وہ مومنین کس معیار کے ہیں جن کا امیر علی امیر المومنین. سبحان اللہ. علی امیر المومنین فرماتے ہیں حیدری، چونکہ جشن کا ماحول بنائیں تھوڑا سا. علی فرماتے ہیں لوگوں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے.
اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، تھوڑی سی ہاتھ حوالہ رکھ دیا جی۔ میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، اللہ ذات ہے، علی وجود ہے۔ اللہ ذات ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ ذات ہے، علی وجود ہے۔ جناب علی نے بھی اپنے آپ کو ذات کہا، ذات، اسے بھی ذات کہا، خود کو بھی ذات کہا۔ میں مشکل نہ پڑوں گا، یہ کافی حیدری کل مشکل الفاظ سے ٹر پی ہے، ویسے ہی شروع ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں انا ذات الذوات، انا ذات فی الذات، انا فی الذات للذات۔ کیا ہے؟ انا ذات الذوات، کل کائنات کی ہر فرد کو جناب علی نے ذات کہا، ہر فرد کو الگ الگ، بلکہ ذرا سمجھ لیے، ہر فرد کو، آپ جتنے بیٹھے، ہر فرد، جتنا پاکستان، اتنی دنیا، ساری کائنات کے ہر فرد کو جناب علی نے ذات کہہ کے کہا انا ذات الذوات، ان کل ذوات کی ذات میں ہوں۔ غور نہیں فرما رہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ کل سمجھو نا یار، جتنی ذوات، کل سمجھو نا یار، جتنی ذوات ہیں، ان کل ذوات کی، یعنی کل کائنات کی، جتنی کائنات میں ذوات ہے، ان تمام ذوات کی ذات میں ہوں۔ یہ میں کہہ کے علی یہی بتانا چاہتے ہیں، ان ذوات کی وجہ خلق بھی میں ہوں، وجہ بقا بھی میں ہوں۔ امام زمانہ حیدری، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ وجہ خلق بھی امام ہوتا ہے، وجہ بقا بھی امام ہوتا ہے۔ پھر جناب فرماتے ہیں انا فی الذات لذات، میں ذات میں ذات کے لیے ہوں۔ انا ذات، میں ذات ہوں ذات کی۔ آپ پریشان ہو رہے، میں کیا کروں گا؟ مطالعہ کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی، ہے جب آئے تو اس کو تو آخر انالیسس کرنا ہے نا اس کا۔ انا ذات فی الذات، میں ذات ہوں ذات میں، اس کو بھی ذات کہا، خود کو بھی ذات کہا۔ میں ذات ہوں ذات میں، یہ کہہ کے علی فرماتا ہے وہ احد ہے میں واحد ہوں۔ کیسے توحید جانو ہے نہیں؟ فرمایا وہ واحد ہے، وہ احد ہے میں واحد ہوں، وہ احد ہے ذات میں واحد ہوں صفات میں۔ کل سمجھ آنے بھی تو اجلی سے بری طرح سمجھ نہیں آئی، میں لیکن چلو اللہ نہیں ہے یہ خیال رکھا ہے، جناب علی اللہ نہیں ہے، اللہ ہی کو تو بتانا چاہتا ہے۔ میرے حوالے سے توحید سمجھو، علی توحید کی پہچان بن کے آیا ہے، اس لیے علی فرماتے ہیں لوگوں وہ دعویٰ ہے میں دلیل ہوں۔ اللہ دعویٰ ہے، میں دلیل ہوں۔ امام دلیل ہوتا ہے، امام پہچان ہوتا ہے، کس کی؟ دعوے کی۔ اللہ دعویٰ ہے، میں دلیل ہوں۔ اصول دعویٰ یہ ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے، گل سمجھو نا میری گل یاد، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اس کو میں نے علم کلام میں کئی مرتبہ پڑھا ہے کہ 14 اور اللہ کے درمیان 14 کے بننے میں وقت بھی نہیں لگا، بن بھی گئے۔ ان سے پہلے زمانہ نہیں ہے،
ہوں گل سمجھ آئی؟ اللہ اور ان کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، گل سمجھ آئی؟ 14 اور اللہ کے درمیان میں وقت نہیں ہے، 14 اور اللہ کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے۔ اگر زمانہ ان سے پہلے آ جائے یہ امام زمانہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا امام زمانہ ہونا دلیل ہے کہ ان کا وجود وقت سے بھی پہلے، الحجت قبل الخلق۔ گل مشکل ہی بات ہوگی، کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے، وَمَعَ الْخَلْقِ، خلق کے ساتھ رہتا ہے، وَبَعْدَ الْخَلْقِ، خلق ختم ہو جاتی ہے، حجت باقی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا مولا حجت کہتے کسے ہیں؟ فرمایا الحجت، حجت وہ ہوتا ہے من لا یقول لا ادری، حجت وہ ہوتا ہے جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ غور نہیں فرما رہے؟ حیدری، حجت کبھی یہ نہ کہے، حیدری حجت کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جانتا۔ جب نہیں کہنا کہ نہیں جانتا، اس کا دوسرا پہلو ضروری ہے کہ حجت وہ ہوتا ہے جو سلونی کا دعویٰ کرے۔ سلونی کا دعویٰ کس نے کیا؟ فرمائیں جناب علی علیہ السلام نے رسول کی زندگی میں نہیں کیا، 3 زمانے گزر گئے، ادب کے خلاف ہے۔ ادب مانے ہے کہ رسول کے سامنے میں سلونی کا دعویٰ کروں، یہ پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ مشکل ہے یا کیا گل ہے؟ نہ یہ تو کوئی اچھی گل ہے، ذرا تھوڑی ہمارا نہیں کوشش ذرا تھوڑے جو میرے ناز شہرت خوش ہو میں نہ سی پہلے خوش کرو نہ سی۔ سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک شخص بیٹھا تھا وہیں، یہودی عالم، اس نے دل میں کہا میں بھی جناب علی جتنا جانتا ہوں۔ جو ہی اس نے کہا نا میں جانتا ہوں، جو دلوں کی بات جان لے وہی امام ہوتا۔ ہم تو خوش ہو گئے نا بولتے۔ سرکار نے اسی آدمی سے کہا بھائی میری طرف دیکھ، جناب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں۔ مطلب بھی ویسے توجہ بات سمجھ لیں۔ سرکار نے اپنا خالی ہاتھ فضا میں بلند کیا، بلند کر کے جو واپس کیا اس سے فرمایا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہتا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، فلاں پہاڑی پر تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا۔ سرکار نے ہاتھ کھول کے فرمایا ٹھیک کہا تو نے، میں نے اپنے علم سے اٹھایا۔ ذرا الفاظ سے دیکھ لو میرا پتر، میں نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے۔ وہ جو کہتا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، اب جناب علی نے وہی انڈا اس کے سامنے کر کے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے۔ ہائے ہائے خوش ہو میرا دیکھ جو سن میں حال ہونا تھوڑا انڈا وہیں حیدری، انڈا وہیں رکھ دو، وہیں رکھ دو۔ اس نے کہا مولا یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سن، جہاں تیرا علم پہنچ گیا تھا وہاں تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ ہائے 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 ہم سمجھ آگئی حیدری یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، اس لیے امام کو ساتھ لایا۔ دیکھیں امام رسول پاک کی آمد میں امام کا ہونا ضروری ہو گیا، اکیلے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں سرکار کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابن داؤد ابن کثیر رکی،
کوئی نام سنا؟ داؤد ابن کثیر رکی بیٹھا ہوا ہے، ساتھی بیٹھا. امام نے اس کے دل میں ڈالا، دل میں ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے. ادھر دل میں ڈالا، کہتا مولا ابھی میرے دل میں سوال آیا. صحیح مسکرا کے فرماتے ہیں پوچھو نا. خوش ہویا کرو ذرا، تھوڑا خوش بھی ہویا کرو. کہتا مولا سوال یہ آیا ہے. آپ پوچھو کیا سوال ہے؟ کہتا سوال یہ آیا ہے مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے امام نے فرمایا داؤد پہلے اپنا سوال بڑھاؤ، خوش ہو سے بڑھاؤ تاکہ دنیا کو خبر ہو کہ امام میں علم کتنا ہوتا. کہتا مولا میں نے علم بڑھا دیا. پوچھو کیا پوچھ رہا؟ مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندر کی گہرائی کتنی ہے؟ 35,400 فٹ. 35,400 فٹ سمندر کی گہرائی ہے. سوال یہ ہوا کہ سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جب کہا نا سمندروں کے نیچے کیا ہے، میرے امام نے فرمایا داؤد ان کے نام پوچھنا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ صحیح نے ابھی پوچھا رہی ہے بات ہوئی. نام دیکھنا چاہتا ہے یا نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہتا مولا کان سنیں گے تو بھول جاتے ہیں، آنکھ دیکھے گی تو یاد رہتا. سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی، فرمایا کھولو. کھولا تو امام کے ساتھ یہ دریا سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے. جو ہی کھڑا ہوا اپنے آپ کو پایا نا، داؤد کہتا ہے میں نے دیکھا جب امام کی نظر سمندر کے مد و جزر پر پڑی. مد و جزر پانی آ بھی رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے، اوپر چل رہا ہے، ہٹ رہا ہے، چل رہا ہے، ہٹ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مد و جزر. جو ہی امام کی نظر مد و جزر پر پڑی، اس مد و جزر میں انقلاب آ گیا. انقلاب دیکھ کر تعجب سے کہتا ہے داؤد مولا آپ کے دیکھنے سے مد و جزر میں انقلاب آ گیا. صحیح نے فرمایا سن، مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں. اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں. فرمایا ایک حکمت بتاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی توجہ یہی میں چاہتا تھا. فرمایا اس کی ایک حکمت یہ ہے جب سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے، مد میں اوپر چڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے. خوش ہو جشن کی لفظ بنانے کے اللہ ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے. یہ کہہ کے امام نے فرمایا جب یہی سمندر کا پانی جزر میں نیچے اترتا ہے، کہوں تو پھر جشن بھی منا لے. مد میں چڑھتا ہے، جزر میں جب نیچے اترتا ہے تو ہمارے دشمنوں پہ بر کرتا ہے. میرے خیال بر سمجھ گئے ہوتے یہی ہے جشن منانے. خوش ہو جاؤ میرے پتر. اللہ اکبر. یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کر. خوش ہو. داؤد کہتا ہے کہ میرے آگے سے سمندر پھٹ گیا. میں نے دیکھا ایک سفید پانی نکلا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید. اگر میں جملہ کہوں کہ ابھی آنے والا ہے اس میں جشن منا لے تو ضرور منا لے. ایک ایسا پانی نکلا، پانی جو دودھ سے بھی زیادہ سفید. جب پہلی مرتبہ اس نے دیکھا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، داؤد تعجب سے کہتا ہے مولا یہ دودھ کب سفید ہوا؟ فرمایا جب اس دودھ نے ہماری ولایت کا اعلان کیا. آج کے بعد دودھ میں ملاوٹ نہ کیا کرو. یہ پاک کو پاکیزہ دیا. خوش ہو سے حیدری. ایک پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین. زنجبیلہ ذائقہ ہے قرآن میں، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار ایک پانی نے نکلنا شروع کیا. جب ایسا پانی نکلا
تعجب سے داؤد نے کہا مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے۔ تم خوش ہو جاؤ میرا پتر، خوش ہو جائے ہے، 12ویں کے لیے چھپایا ہوا، یہ 12ویں کے لیے چھپایا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں آ جائے گا دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ گل سمجھ لو میرا صحیح، دنیا کا سارا پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ اس پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت علی کیا۔ سمجھا گیا حیدری؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑی توجہ آپ کی ہو گئی۔ اب میں جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے تھوڑی سی اسی پہ بحث کر۔ سورہ آل عمران 4 پارہ 164 نمبر آیت میں نے تلاوت کی۔ لقد من اللہ، او میرا بیٹا آ جاؤ، میرے بات صحیح پڑھیں گے، آپ کو قصیدے سنائیں گے، پھر تو آپ خوش ہوں گے۔ اب ہمارے پاس وہ قصیدے تو ہیں نہیں، ہمارے پاس یہی قصیدہ ہے جو آپ کو ہم سنا رہے ہیں۔ گل میری صحیح، میں بات شروع کرنے لگے ہیں۔ لقد من اللہ، لقد کے معنی لام اعلام آیا۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے حضرات بالکل ایسے بیٹھے ہیں جو میری آنکھ سے آنکھ ایسے کہتے آنکھ چکے نا، اللہ جانے اس میں بھی کوئی خاص مجھے نظر آ رہا ہے، ایسے بھی ہیں، اچھی گل ہے۔ لقد لام، دیکھیں لام لقد میں پورا لام نہیں مگر لام ہے، کیسا نظام معلوم ہوتا ہے؟ علم کس کس کمال کا نام، شے پوری بھی نہیں ہے بھی اشارہ، نام پورا، نتیجہ پورا، شے کا وجود پورا نہیں، اسی کا نام ہے علم الہی۔ اللہ، اب دیکھیں اب اس علم الہی میں تھوڑا سا میں تھوڑی سی ایک گرامر کو میں لے کے آ کے، اب یہاں اللہ نے اس لام کے اوپر زیر نہیں لگائی، معلوم ہوتا ہے زیر کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، پیش نہیں لگایا، پیش کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، یہاں زبر لگائی۔ اگر جشن میں معنی ہے یہ زبر لگانا اس بات کی دلیل ہو گیا، اللہ بتانا چاہتا ہے کسی زبردست کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ جانے وہ کون زبردست ہے جو اللہ کے نزدیک کتنی زبردست ہے، وہ کون؟ ماشاءاللہ، دیکھیں زبر جب لگنی شروع ہوتی ہے نا یہ تاکید کے لیے آتی ہے، جب زبر لگ کر مکمل ہو جاتی ہے یہی تاکید یقین میں بدل جاتی ہے۔ اللہ ایک ایک لفظ میں تاکید بھی کر رہا ہے اور یقین بھی دلا رہا ہے۔ ہائے فرمایا یقیناً، یقیناً کے بعد قد آیا، قد 5 معنی کے لیے آتا ہے، مان لکھیے سارے آپ اب انشاءاللہ دیکھیں گے۔ قد 5 معنی کے لیے، اس میں ایک معنی قد کا یقین بھی ہے، معلوم ہو گیا لام کا یقین ملا کے قد کا بھی یقین، 2 یقین ہو گئے۔ پھر اللہ نے لفظ قد کے اندر ایک اور یقین بنا لیا، قد آتا ہے توقع کے لیے، توقع، قد توقع کے لیے آتا ہے۔ پوری عبادت میں قد کہاں لگتا ہے؟ قد کہاں لگتا ہے پوری عبادت میں؟ پریشان ہو گئے۔ قد قامت الصلاۃ ہے یا نہیں؟ قد
شاہ جی پریشان ہو گئے یار، آج تو خوشی رہنے پریشانی نہیں ہے، ایک اللہ ضروری ہے کیونکہ لکھا ہوا ہے اس میں بیان ہو، میں نے لکھ دیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں لکھا ہوا وہی دہرا رہا ہوں جو میں قرآن میں نے لکھا ہے۔ قد قامت الصلاۃ، قد یہاں توقع کے لیے ہے، توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، لیکن قد توقع ہمیشہ یقین کے مقابلے میں آتی ہے۔ اب میں یقین بتانا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے قد قامت الصلاۃ، توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، آپ کہتے ہیں توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، مگر یقین ہے کہ کہیں 2 منٹ سے پہلے موت نہ آ جائے، اس لیے موت کو بھی یقین کہتے ہیں، کیونکہ خالق نے ایک ہی لفظ میں 3 یقین دلائے۔ اے اللہ یقین وہ دلائے جس کے کلام میں شک ہو۔ اللہ تیرا کلام تو قرآن ہے، قرآن ہے نا اللہ کا کلام، جب اللہ کا کلام قرآن ہے وہاں تو شک کا تصور نہیں، پھر اتنے یقین کیوں دلائے؟ فرمائیں ہے نا یقین، جب ہیں اے اللہ اتنے یقین کیوں دلائے؟ فرمایا اس لیے دلائے ہیں، کہوں ایک زمانہ آئے گا بے یقینیں زیادہ ہو جائے، خدا جانے ہمارے کون سے زمانے بے یقینیوں کے ہوں گے۔ یہ نشان دہی توحید نے کر دیا، ان بے یقینیوں کو یقین دہانی کرانے کے لیے، جو قرآن قیامت تک کے لیے قرآن سے زمانہ دے رہا اپنے علم کی، اپنی گفتگو کی۔ اللہ لقد یقیناً من اللہ، منا یمنو ایک پورا باب ہے، پورے قرآن میں منا 2 دفعہ آیا، اور یہ من اللہ، اللہ نے احسان کیا پورے قرآن میں 1 مرتبہ، ایک منا کے معنی ہے احسان کرنا، معلوم ہو گیا اللہ نے احسان کیا ہی 1 مرتبہ ہے، اسی 1 مرتبہ میں محسن کہلایا ہے۔ گل کوئی چنگی لگی ہے؟ احسان، کون احسان کس نے کیا؟ اللہ نے احسان کیا، کن پر احسان کیا؟ المومنین، کچھ مومنین ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا، مومنین کہا ان کو، آمنو نہیں کہا، غور نہیں فرمایا۔ اچھا اور یہ گلا کیوں نہیں چنگا لگنا دونوں؟ انہیں مومنین کہا، آمنو نہیں کہا، کیوں احسان کیا کیا؟ اذ بعث فیہم، کہ اللہ نے مبعوث کیا، بھیجا، فیہم انہی مومنین میں بھیجا، رسولم ایک رسول، من انفسہم انہی کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر، انہی میں رسول بھیجا۔ اب کس معیار کا رسول ہو گیا؟ کہ انہی جانوں میں سے ایک جان بنا کر، رسول انہی مومنین کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر کیا کیا؟ مبعوث کیا، رسول کو بھیجا۔ معلوم ہو گیا یہ جو مومنین ہیں یہ آمنو نہیں، کیونکہ ابھی تو رسول کا اعلان ہوا ہے، ابھی تبلیغ رسالت شروع ہی نہیں ہوئی، یہ تبلیغ سے پہلے کے مومن ہیں۔ یہ غور نہیں فرما رہے، ہے دلیل، ذرا جشن منائے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ رسول کی بعثت سے پہلے کے مومن ہیں، رسول کے کہنے پہ مومن نہیں بنے، یہ پہلے سے مومن ہے، رسول بھی انہی میں سے پہلا مومن ہے۔ اذ بعث فیہم، اب تو رسول کو مبعوث کیا، اس سے پہلے مومن ہیں، مومن پہلے سے ہیں، چونکہ احسان کا بدلہ ہے احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جن پہ اللہ نے احسان کیا عدالتاً جانتا ہے
کہ یہ مجھ پہ اس احسان کے عوض میں احسان کر سکتے ہیں؟ غور نہیں فرما، جیسا نہیں منایا میں نے بہت بڑی بات ہے۔ احسان کر سکتے ہیں تبھی تو احسان کیا، احسان نہ کرے حق ہے احسان کرنا، نہ کرے تو ظلم ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے عدل میں ان پر احسان کیا، اب ان مومنین پہ واجب ہے کہ اس احسان کے بدلے میں اللہ پر احسان کریں۔ میرے خیال میں دیر نہ سمجھ کے آئیں، دنیا کو بتا کے اللہ پر احسان کریں تبھی تو احسان ہوا نا۔ احسان دلیل ہے کہ احسان کریں گے، جب کریں گے تو ڈھونڈیں۔ پھر ان مومنین نے کون سا مومن ہے جس نے احسان کے بدلے میں اللہ پہ احسان کیا؟ جس نے احسان کیا بدلے میں اسے ابو طالب ہے۔ میرے خیال ہے نشر نہیں منا رہے ہیں۔ کون ہے وہ؟ ابو طالب کے بارے میں کہنے والوں کہاں بیٹھی ہے دنیا؟ احسان کیا کس کے بدلے میں؟ اچھا وہ کیا احسان ہے؟ لیسو کیا احسان؟ ہاں نبی پہ توحید پہ احسان۔ معلوم ہوتا ہے یہاں احسان توحید نے کیا، بدلے میں احسان توحید پہ ہوگا۔ احسان کیا کیا کہ رسول کو بھیجا، باسا فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں رسول بھیجا۔ ٹھیک ہے، ہن گل میرے آلے پاسے دیکھ، اللہ کرے ایک بات سمجھ آ جائے۔ وہ جو احسان ہے، احسان جی میں بے توجہی نہ سن دے بے نا کچھ صاحبان اس طرح مزہ نہیں آیا میں نے۔ اسی ساری دنیا دے پھیلے ہیں، پوری فلوریڈا سے لے کے آسٹریلیا تک، دنیا دے بڑے بڑے ممبر کے جہاں بیٹھتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے، الحمدللہ مجھے وہاں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دنیا کے تمام پوری دنیا میں خدا کے لیے جب احسان کیا تو وہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ رسول کو اپنا خود نکاح اللہ نے پڑھنے نہیں دیا، رسول کا نکاح ابو طالب پر ہے۔ اور مالک شریعت رسول، بانی شریعت رسول، نکاح کون پڑھے گا؟ خطبہ نکاح کون پڑھ رہا؟ رسول کے ہوتے ہوئے یا رسول سے بہتر نکاح اپنا کون پڑھ سکتا ہے؟ رسول پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کل دنیا کا نمونہ عمل بن کے آیا رسول۔ نکاح اب بھی نکاح سنت رسول ہے، لیکن خطبہ کس نے پڑھا؟ اجرا کس نے کیا؟ اس نکاح کا اجرا ابو طالب سے کروایا، تاکہ پتا چلے نکاح ہی وہی ہے جو ابو طالب جیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جناب ابو طالب نے نکاح میں کیا پڑھا؟ دسو کیا پڑھا؟ شانے بنیا کرو یار، خوش کیا کرو، پہلے آپ کیا کرو ساتھ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا۔ ابھی الحمد اترا نہیں، ابو طالب پہلے پڑھ رہا، اب بے خبر دنیا ہے، اور نہیں سمجھ آئی دنیا کو حیدری۔ الحمد پڑھ رہا ہے جناب ابو طالب، ابھی الحمد اترا نہیں۔ یہ الحمد کیسے پڑھ رہا؟ کوئی گل سمجھ آ دیجیے۔ نکاح پڑھا کس نے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ کوئی اور نکاح پڑھ سکتا ہوتا؟ ابو طالب جیسا تو اسے پڑھوا دیا جاتا۔ جملہ کہوں، چونکہ ابو طالب ہے علی کا باپ، علی ضروری تھا علم میں،
ہائے 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 حیدری نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا، ابو طالب علیہ السلام سے پڑھوایا گیا، پڑھا نا جناب ابو طالب علیہ السلام۔ نکاح میں ضروری کیا ہوتا ہے؟ جشن منا لیں۔ اے نکاح تمہارا نکاح تو پتہ ہی نہیں، وہ تو مولانا نے پڑھیا، سید بیٹھے نینے نے پڑھے، تسی چپ کر کے آ کے اچھا جی مبارک ہو جی نکاح ہو گیا، ہو گیا، ان کو نکاح معلوم ہو گیا۔ نکاح میں کیا ضروری ہے؟ سارے نسوں میرا پتر ہے یار، گل کیجی کرو نا، کیونکہ دلیل دینی ہے، ہم نے لکھنا ہے دلیل۔ ایجاب مستور کی طرف سے ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے ایجاب مستور۔ اوئے ہوئے ہوئے، خدا جانے مستور کا کیا مقام ہے، جس نے علی کے لیے ہاں کہی ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ علی نے تو قبول کیا ہے، اصل ہاں پہلی ہے۔ خدا جانے عصمت کا معیار کیسا ہے جہاں علی کا ہونا واجب ہو گیا۔ کوئی کام کیتی کرو، پھر علی کا جناب سیدہ سے عقد ہونا دلیل ہے، بلا فاصل ہے علی رسول کا۔ ان کو غیر کا تصور آ سکتا، سارے مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اب نکاح کیا ضروری ہے؟ نکاح میں گل اتھے کھڑی ہے، اب پریشان ہوں گے تو میں چھوڑنا نہیں۔ حیدری میرے بات صحیح پڑھیں گے، کوئی بچے ہیں ہمارے، یہ 2 منٹ انتظار کر لیں گے۔ ضروری دسو ہاں کیا ضروری ہے نکاح میں؟ اچھا وہ بغیر ہونا ہی نہیں، خود ہی پال لے، نکاح خان نہ ہوئے تو آپ ہی پال لیں۔ نکاح خان تو نہ ہویا نا، لیکن نکاح خود میں نے اپنا، اب نکاح میں نے پڑھا نہ، حق مہر نہیں ہے، اور رسے نہ گواہ سے حق مہر لے لیا۔ دیکھو نا معلوم ہے کہ قرآن کتنی باریک ہے، کیسے کیسے ہمیں لکھنا پڑ رہا ہے۔ شاہ جی رق منشور فتور وقت کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، 6 قسمیں ہیں وطور کی۔ مجھے 1 مہینہ لگا ان 6 صورتوں کو لکھنے میں، مہینہ۔ ہمارے جتنے ابھی انگلینڈ ہم پڑھ رہے تھے کینیڈا میں، جنہوں صاحبان کراچی سے آئے ہوئے تھے، میرے مہربان اشرا انہوں نے پہلے پڑھا، ادھر بعد دوسرے پہلے دن میں نے پڑھا، اتفاق سے وطور ہی کو میں نے وہاں عنوان کرا دیا۔ انہوں نے اپنے قرآن میں لکھا وطور کا ترجمہ کوہ تور، کوہ کہنے پہاڑ کو۔ صحیح بیٹھے تھے، میں کہ شاہ جی قبلہ تسی بیٹھے ہوتے، تسی ترجمہ اس تور دا کیا ترجمہ کیتے؟ کوہ تور۔ میں کہ کتھا لکھیا کھڑے کوہ تور؟ انہیں کہ تور جو آیا، میں کہ تور کا ترجمہ کرنا ہے، کوہ تور کا تو نہیں نا۔ کوہ تور پہاڑ ہے، تور مصطفیٰ ہے۔ یہ کتنا ترجمہ دیکھو، وطور و کتاب مستور، برقوں والی کتاب، یہ ترجمہ شادی رق منشور۔ آج بھی جا کے آپ اپنے شیعہ قرآن دیکھیں، بکرے کی گردن کی جھلی، رق منشور کون ہے؟ گل بچری کروں تو میرا جو ہیں وہ یہ تو دین سے بھی باہر ہو گئے۔ دسو نا ترجمہ، رق منشور بکرے کی گردن کی جھلی کی قسم نہیں، رق منشور ہے مادن عصمت ام ابیہا فاطمہ زہرا۔ پھر بیت معمور کون ہے؟ آباد گھر کی قسم، ایک ان کے گھر ہے جو آباد ہیں، یار ہوں تو سمجھ جاندی بھی ہے۔ وَسَقْفِ الْمَرْفُوعِ، انہی کے گھر کے اوپر چھت پر ہی تو معراج ہوا ہے۔
آل محمد کا جو بیت معمور میں گھر ہے اس چھت پر ہی معراج ہوا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ان گل سمجھ آندی بھی ہے یا نہیں؟ کون ہے؟ ایک غلط جب تک نہ لکھا جائے بات تو آگے بنتی نہیں. اچھا نکاح میں زیادہ وقت لینا بھی. نکاح میں ضروری کیا ہوتا ہے؟ دسو کوئی ڈر نہیں. چلو چسنی بھی آدھی چلا جائے. ہاں نا چسا لینے پہ آئے بولوی چس مار لینا. یہ نہیں عادت ہے کوئی بڑا چور جی یاد بھی کر لو. نہیں نہیں اے سارے چاہے لینے سی. ہائے 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 دسو نہ سی. نکاح میں سب سے اہم شرط ہے قصد انشاء. ہوں دسو قصد مانے ارادہ, انشاء مانے اے لکھے یار لکھنے. حال حال کا قصد کرنا. کیوں؟ انکاہ تو فعل ماضی ہے. انکاہ تو فعل ماضی نا فعل ماضی تسی بے ہی نہیں اندی میں کی کروں. نکاح تو میں نے نکاح پڑھا نہیں. فعل ماضی کا صیغہ پڑھو, ارادہ حال کا ہو. خدا جانے اس حال کو قصد انشاء میں اللہ نے رسول کے لیے چنا ہی ابو طالب کو ہے. جس کا ترجمہ میں کر دوں آپ ذرا تھوڑا سا جشن منا لیں. جس کا ترجمہ ہے انکاح تو موکلتی بے موکلی حاضہ علی المہر المعین المعلوم قبلت النکاح لموکلی حاضہ علی المہر المعین المعلوم. شکر ہے کچھ تو کہ سر ہل گئے سے جیب جھیل دے. اب جو ہے کہ اب اس کا ترجمہ ہے جناب ابو طالب نے فرمایا میں لطف نہیں دے نا. دیکھیں یہ لطف مانوی ہوتے ہیں. مانوی جو کوئی میں پڑھ رہی ہیں یہ مانوی لطف. میرا کوئی میں سامنے ہوئے کر کے دکھاوا وہ نہیں ہوگا. میں نکاح پڑھتا ہوں محمد مصطفیٰ کا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ. اتنی حال پڑھتا ہوں. پڑھا ہے نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو طالب. اے اللہ نے منتخب کیا ابو طالب یہی کہنا ہے. میں نکاح پڑھتا ہوں رسول خدا کا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے اتنے حق کے مہر معلوم پر. اور میں اسی حق کے اے دیکھیں قبول کرنا تھا رسول کو. جس کا قبول رسول کا قبول جس معیار کا ہے وہ ابو طالب قبول کر سکے اسی کو نکاح کہتے ہیں. غور نہیں فرما رہے. ہائے ہائے ہائے. تو پھر اللہ کا ابو طالب سے نکاح پڑھوانا ہے دلیل ہے کہ جناب ابو طالب وہ معیار کا قبول کر سکتے ہیں جو رسول نے قبول کرنا ہے. جب جناب ابو طالب نے قبل تو مکمل کر لیا. اب جملہ کہہ دوں فوراً ندائی ابو طالب تمہاری یہی آواز میں سننا چاہتا. خوش نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے جس کی قبول اور ایجاب کو توحید بھی سنے اسے ابو طالب کو ایجاب مکمل ہوگی. بس یہ لمبا نہ کریں. من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم. کیا نہیں سمجھ بھی آندی سی بزرگوں؟ کیا پہ آدھے نہیں بھی سمجھ آندی؟ ہاں صحیح بزرگوں کیا آکھے ہوئے سمجھ آندی بھی ہے نا صحیح.
ہاں ہاں بسم اللہ بسم اللہ این پہ کریں جب میں کہ شاید آج جن سمجھ نہیں آئی یار ہو میں زور دکھتے بھی کیا ہوں تو اتنی آدمی تو میں کلہ آدمی سارے دا مزاج ہی کو جا ہے ہی نہیں وہ دے دے ہی بھی بیٹھے ہو جی پتہ نہیں کی کر رہے ہیں علی المومنین اس باس فیہم رسولا من انفسہم لمبی بات نہ کریں بس یہی بات کو مکمل کر لیں جناب علی علیہ السلام میرے پاس دیکھ لو سی مسجد کوفہ میں صحن میں بیٹھے ہیں صحن میں اوپر سے پرندے گزرے بس آخری بات سے پرندے گزرے صحابہ کرام بیٹھے ہیں سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ ابان ابن تغلب نام لیا آگے بیٹھے ابان ابن تغلب ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہوں تو خوش ہو یار جشن منا لو ہم تو پہلی میں جان چھوڑنا ان پرندوں نے مجھے سلام کیا جب کہا نا میرے امام نے سلام کیا ہے جو جناب علی کو ہے ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں میلی آنکھوں سے دیکھنے والوں نے آپس میں کہنا شروع کیا اے پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں کوئی سلام کرنے تھوڑی ہوتے ہیں جب انہوں نے علی علیہ السلام کے قول پہ اعتراض کیا نا میرے امام نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا ہون منا لو جشن کمبر ان پرندوں کو واپس بلا لو ایسا ہی ٹھیک فرما رہے خود نہیں بلایا اب کمبر سے بلوایا جناب کمبر نے جو آواز دی ہے اس پر بحث پر کراچی میں کہ یا نہیں کریں آگے جناب علی کے سامنے قطار بنا کے بیٹھ گئے جب جو ہی بیٹھے اس وقت بہجا بچہ بہجا میرا پتر جگانی بھی بڑھ دی ہے ایک ایڑی جائے تھی اچھا سالار سید چلو چلے اور یاد رہی بس کیا بات ہو رہی تھی آ کے پرندے بیٹھ گئے جب بیٹھ گئے تو جناب علی نے پرندوں سے فرمایا پرندوں جشن منا لو میرا بھائی پرندوں آخر پرندوں کو کیوں کہا کوئی بات کسی عقیدے کی جاتی ہے اس کو جو اس عقیدے والا ہوتا ہے پرندوں 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 جناب کون کہہ رہے ہیں آج بیٹھے ہوئے میری اس بزم میں بہت سے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے زبان توحید پہ شک کیا میرے خیال ہے خود سمجھ آ گئی ہے اللہ کرے سمجھ آ جائے ہائے 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 زبان توحید پہ شک کیا تم بتاؤ کہ تم نے کن لفظوں سے سلام کیا پرندوں نے کہا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر مومنین کے امیر تم پہ ہمارا سلام آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ